السلام علیکم دوستوں، میں اسکر چودھری۔ آج 3 مئی ہے، عالمی یوم آزادی صحافت۔ اور ایسا کیا ہوا پاکستان میں کہ آج پھر جو ہے وہ سرزمین ایک صحافی کے خون سے رنگین ہو گئی۔ اور دوسرا بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے، بالخصوص اپنے روایتی حریف بھارت کے اگینسٹ، کہ جو پاکستان نے بھی اپنا خلائی مشن میرا رشک قمر، میرا آئی کیوب قمر جو ہے وہ چائنا کے خلائی اسٹیشن سے چاند کی جانب محو پرواز ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بات بتائیں گے۔ اور دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر کارکنوں کو نوازتے ہوئے گورنرز کے ناموں کی کو حتمی شکل دی ہے۔ پنجاب کے گورنر ہاؤس پہ کون بیٹھے گا اور خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں براجمان کون ہوگا، یہ تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی ذرا آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے بتا دیں، عالمی یوم آزادی صحافت جو 3 مئی ہے، اور اگر ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کو آپ دیکھیں تو پاکستان کا نمبر اس وقت ٹوٹل 188 ممالک ہے، اور وہاں پر پاکستان کا نمبر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے 150واں ہے۔ اور 150واں نمبر بھی کیوں نہ ہو، جب یہاں پر صحافتی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ ہر شہر میں دیکھیں تو 1.5 درجن سے زائد صرف وہ تنظیمیں ہیں جو صحافتی حقوق کی جدوجہد کا اپنا دعویٰ کرتی ہیں۔ مرکزیت جب ختم ہوتی ہے اور جب آپ اسے مختلف ونگز میں اسے تشکیل دیتے ہیں، اور پھر یونینز کے بجائے آپ ایسوسیشنز کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے ہیں، تو پھر جب آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں آزادی صحافت کی توانا آواز تقریباً کوئی نہیں رہی ہے۔ ایک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اپنے تئیں کوشش کرتی ہے، مگر اب اس کی بھی آواز اتنی توانا نہیں رہی ہے۔ آج بلوچستان میں خضدار پریس کلب کے صدر ایک ایسے ہی حادثے کا شکار ہوئے، ٹارگٹ ہوئے، اور اپنی جان سے مولانا محمد صدیق مینگل کو ہاتھ دھونا پڑے۔ اور خضدار پریس کلب کے ساتھیوں کی اگر بات کریں تو قربانیاں دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہاں کے صدر، سیکرٹری سمیت متعدد عہدیدار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک تقریباً آج سے کچھ 6-7 سال پہلے ایک PFUJ کے ڈیلیگیشن بھی گیا تھا بلوچستان، اور بلوچستان خضدار پریس کلب اس وقت انہیں جانے سے روکا گیا تھا، مگر وہ بائی روڈ سفر کرتے ہوئے خضدار پریس کلب پہنچے تھے، اور وہاں پر انہوں نے یکجہتی کی تھی اپنے ساتھیوں سے۔ تو آج جہاں پر پوری دنیا ایک جانب آزادی صحافت کا عالمی دن منا رہی ہے، وہاں پر ہی سرزمین بلوچستان ایک اور صحافی کے خون سے رنگین ہوئی ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ اور پاکستان کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں صحافیوں کا، تو اس وقت تک پاکستان میں تقریباً 122 سے 23 صحافی جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ کسی صحافی کے قاتل کو سزا نہیں ملی ہے۔ امریکن جرنلسٹ تھا ایک ڈینل، ان کے قاتلوں کو سزا ہوئی تھی، جیل تک بھی وہ گئے تھے، مگر کسی پاکستانی صحافی کے قاتل کو آج تک کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ بلکہ جو کراچی میں جو ایک جرنلسٹ تھے جیو نیوز کے، اور ان کا کیس سارا ان کے ادارے نے لڑا تھا، وہ سزا تک پہنچے تھے، لیکن کسی گواہ کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا تھا۔ تو یہ حالت ہے یہاں پر آزادی اظہار رائے کی۔ اور دعوے تو حکومتی سطح پر، اداروں کی سطح پر بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر جی بڑی آزادی ہے صحافت کی، اور بالکل آزادی ہے وہ کہ جو یا تو مادر پدر آزاد ہیں، یا پھر ایجنڈا بیس اگر وہ جرنلزم کرتے ہیں تو وہ آزادی بالکل انہیں وہ حاصل ہے۔ لیکن جہاں اور جو آزادی صحافت ہوتی ہے وہ شہری اور شخصی آزادیوں کی ضامن ہوتی ہے، وہ جمہوریت کی ضامن ہوتی ہے، وہ سول سوسائٹی کی ضامن ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ضامن ہوتی ہے۔ اور جس ملک میں اگر آزادی صحافت کا انٹرنیشنل انڈیکس میں نمبر 150واں رہے 180 میں سے، تو آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں صحافت کتنی آزاد ہے۔ اس کے ساتھ بڑی کامیابی آج 3 مئی دوسری پاکستان کو ملی ہے کہ چائنا سے جو ہے پاکستان نے اپنا خلائی مشن چاند کے لیے روانہ کیا، اور بڑی کامیابی سے روانہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر جو بھارت کا جو خلائی مشن تھا، اس کے بعد بڑی ایک تو ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم کے اوپر، اپنے ہی اداروں کے اوپر، اپنے ہی لوگوں کے اوپر صرف تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی تنقید ہو رہی تھی، اور 2 سال کی قلیل مدت میں اس تنقید کا منہ توڑ جو ہے
وہ جواب آج پاکستان نے دیا ہے، اور پاکستان کا میرا رشک کمر کیوبائی کمر جو ہے وہ اس وقت محو پرواز ہے چاند کی طرف. یہ بڑی کامیابی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے. اور پاکستان مسلم کنٹریز میں جس طرح پہلی نیوکلیئر پاور بنا تھا، اب وہ پہلا ملک بن گیا ہے کہ جس نے اپنا خلائی مشن خلا میں بھیجا ہے. اس کے ساتھ مفاہمت کے بادشاہ صدر آصف علی زرداری خود تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں مقیم ہیں، قیام پذیر ہیں، اور انہوں نے اپنے نمائندے جو ہیں وہ آپ گورنر ہاؤس پنجاب اور گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں بھیجنے میں بھی کامیابی حاصل کر دی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ سردار سلیم حیدر، جن کا تعلق راولپنڈی ڈویژن سے ہی آ رہا ہے، اٹک پتہ جنگ کا ایریا ان کا، وہ آ رہے ہیں جی گورنر پنجاب. اور اسی طریقے سے فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ آ رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا. پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ ضرور ملا ہے کہ اس نے بھی اپنے کارکنوں کو نوازتے ہیں، اور جہاں پر اگر ایک نوجوان میئر کراچی اگر اس کو دیکھتے تو وہ بھی ایک کارکن ہی تھا. اور اسی طریقے سے فیصل کریم کنڈی جیسے متحرک کارکن کو اگر گورنر لگایا جا رہا ہے یا سردار سلیم حیدر کو، تو یقیناً یہ کارکنوں کی اس سے حوصلہ افزائی ہوگی، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اس سے زیادہ مستحکم ہو سکتی ہے. جو مولانا فضل الرحمان کے جمعیت علماء اسلام کے گورنر صاحب تھے خیبر پختونخوا، ان کی اب چھٹی ہونے کے قریب ہے، اور پنجاب کے گورنر بھی اب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ بھی اب چھٹی کے اوپر جا رہے ہیں. اور یہ جو دونوں گورنر ہاؤس ہیں یہاں پر اب جیالے ہوں گے براجمان. تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکزی حکومت میں کابینہ کا حصہ کب بنتی ہے. ہمیں واقفان حال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بڑی اس حوالے سے جلدی بھی ہے، ان کی بھی کوشش ہے کہ ہمیں جلد از جلد کابینہ کا حصہ بنایا جائے. مگر لگتا یہ ہے کہ جو بجٹ ہے وہ بجٹ جو آپ کا وفاقی میزانیہ ہے 2024-25 یہ مسلم لیگ نون ہی پیش کرے گی، اور بجٹ کے بعد شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی وفاقی کابینہ میں آپ کو نظر آئے. تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.